وہ یہ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, ایک گاؤں کی طرح بن گیا. سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں, کون سی قوم کیا کر رہی ہے. جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے, ہزاروں سوروں کو گڑھے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے. کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے, کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے, دماغ نہیں چلتا. موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو, سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے. آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو کافی دیر آگ میں. آگ آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اتنا ظلم کیا, بھوک پیاس سے مارا, تو نے تکلیف دے رہی تھی, ذبح کر دیتی, گولی سے مار دیتی. تو آپ بتاؤ ایک بلی کو یہ اذیت ہے, یہ اس طرح سے سوروں کو گڑھے میں ڈال کے آگ لگانا, اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا, صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو. بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو, آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو, جانور کو تکلیف کم ہو. تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا, وہ جو ہمارے کچھ چائنا میں بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. زندہ کتا ہے, اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا. وجہ اس کی ہے کہ جو لائیو جانور ہے نا اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زندہ ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھو ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے, آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن. جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے, جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ظلم تو دور کی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ان کتب الاحسان علی کل شیء. فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ آتے ہیں فی کل کبد ذی رطبۃ, ہر تر جگر والی چیز, یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو, اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے. ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا, اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے, جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بلی کو دیکھو نا, بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ, پلے گی, جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل ہی دیکھو گے چینج ہو جائے گی. اپنے بچوں کے لیے نا اس پہ ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہو بھائی, بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ. تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ, نہیں اچھا کر سکتے کم از کم برا مت کر. زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کریں کانٹے میں, جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک کیڑے, وہ زندہ, اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور, تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہ لگائیں. اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں. جانور کو زندہ مت جلائیں پکانے کے لیے, یہ حرام ہے, گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی, کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے, آگ میں اس کو نہیں جلا. قصاص میں گردن اڑائی جاتی. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے, جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے, کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً. تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو, لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی. بلڈ ہی تو ہے حیات. جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی. جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کے گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں. ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھیں. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو, اس سے فوراً مر جائے گا. یا کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے وہ. تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے. یہ جو آج کل اخپل طریقے ہیں
تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں قیامت کے دن, حساب دینا پڑے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب ہوگا. اب جب ہوگا تو پھر غیر خاندانی حساب نہیں ہوگا, بلکہ کون سا ہوگا؟ خاندانی حساب. پھر انسان کا انسان پہ ظلم تو دور کی بات, کسی جانور پہ بھی ظلم کیا ہوگا, اللہ اس کا بھی حساب انسانوں سے لے گا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان میں من حیث القوم آج بھی جانوروں پہ ایسا ظلم نہیں ہوتا جیسا ظلم غیر مسلم جانوروں پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لو, مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کا خون بہا دیتے ہیں, اس سے موت کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے. لیکن آپ یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرو, زندہ جانور کو اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کڑھائی میں ڈال دیا. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی مسلمان کرتے ہیں؟ زندہ جانور اٹھا کے کس میں ڈال دیا؟ کھولتے ہوئے پانی میں. میں نے بیان بھی اس پہ ایک ریکارڈ کروایا تھا. جانوروں پہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا. آواز اٹھاتے ہیں چند مخصوص جانوروں کے بارے میں, چند مخصوص, کہ بونی مارو, مار خور نہیں مارو, اس کی نسل ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, نہیں مارنا چاہیے, نسل ختم ہو رہی ہے. یا اور دو چار کوئی جانور ہوں گے. جو جانور سب سے زیادہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں ان پہ ظلم سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چائنیز آپ کو نظر آئیں گے, زندہ مرغا اٹھا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا, پھر اس کو نکالا, وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے, اس کے پر نوچ دیے کہ بھائی یار تم اس کو جان سے مارنے کے بعد یہ کام کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں, آپ کڑھائی میں ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا. لیکن جانور کے ساتھ کتے ڈال دیتے ہیں, زندہ کتے اٹھا کے پھینک دیے کھولتے ہوئے پانی میں, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اور وہ کتا زندہ نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے زندہ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ کیا یہ میری مخلوق نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو. دیکھو جو غیر مسلم ہے نا, جو خدا کو نہیں مانتے, ایک طرف وہ ایکوالٹی کے قائل ہیں کہ سب کیا ہیں؟ برابر, کیونکہ اتفاق سے بنے ہیں تو کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے. میں بھی اتفاق سے بنا, گدھا بھی اتفاق سے بنا, بیل بھی اتفاق سے بنا, مرغی بھی اتفاق سے بنی, تو سب مخلوق کو زندہ رہنے کا حق ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جانور کو کھانے کی بھی اجازت نہ ہو, لیکن قائل مساوات کے ہیں اور بے لگام اتنے ہیں کہ جو جب چاہے جس جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دے. وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی پکار نہیں سنی جاتی. دوسری طرف اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ انسان کے لیے, اور انسان کو اس دنیا پہ حکومت کرنے کا حق ہے. لیکن وہ جانوروں کے حقوق سکھا رہا ہے آپ کو کہ حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے لگام ہو گئے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چڑیا بھی ماری نا, چڑیا کھانے کی نیت سے نہیں, ویسے ہی, حدیث کا مفہوم ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اس کو ویسے ہی کیوں مارا اس کو آپ نے؟ کیونکہ حقیقی مالک اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ ہے, آپ نہیں ہو. یہ جانور اللہ نے آپ کے تابع کیے ہیں آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. تو جہاں کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, جہاں فائدہ نہیں ہو رہا وہاں آپ کو جانور پہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, بلا وجہ ایک چیونٹی بھی اگر ماری بلا وجہ, اس پہ بھی اللہ پوچھے گا آپ سے کیوں. حدیث میں آتا ہے ایک پیغمبر کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا. تو اللہ نے وحی کی کہ کاٹا ایک نے تھا, مارا باقیوں کو کیوں آپ نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو اللہ کہتا ہے اصل بادشاہ اس کائنات کا کون ہے؟ میں ہوں. میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں سے تم فائدہ اٹھاؤ. تو حدیث میں آتا ہے جانور پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ کیسا عمل ہے؟ حرام اور ناجائز. گدھے پہ آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس بیچارے سے چلا نہیں جا رہا. تو لوگ کہتے ہیں چونکہ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
فقہا نے یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جانور جو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ان جانوروں میں بچے اور ماں کو الگ کرنے کی بھی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے. یار یہ مسئلہ جب میں بیان کرتا ہوں ایک اور مسئلہ کھوپڑی شریف میں آتا ہے. ایک طرف تو علماء یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پرندوں کے بچے کو اٹھا لیا تھا تو اس سے پرندہ پریشان ہوا تو آپ نے ان صحابی کو منع کیا کہ یہ عمل مت کرو. پرندے اپنے بچوں کو بہت محبت سے پالتا ہے, سانپ سے لڑتے ہیں پرندے اپنے بچوں کی خاطر, اور آپ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے بچے اٹھا کے گھر لے آؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, جو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو ماں سے جدا کیا جائے, وہ مذہب اس کی اجازت کہاں دیتا ہے کہ انسان کے بچوں کو ماں یا باپ سے جدا کیا جائے؟ آج طلاق کے بعد ہول سیل کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کام. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. خدا کا خوف نہ ہونا تو جو چاہے کرو, تم یہ مت سمجھو کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ قائل کس کے ہیں؟ مساوات کے, مگر ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ مساوات والا معاملہ نہیں ہے. جانوروں کو اٹھا کے کہاں پھینک دیا؟ کھولتی ہوئی کڑھائی. اور یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات میں پہلے بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو اسلام نے جن جانوروں کو کاٹ کے کھانے کی اجازت دی نا, ان پہ جانوروں پہ ایک بہت بڑا احساس ہے کہ یہ وہ جانور ہیں جن میں شعور زیادہ نہیں ہوتا, اور جو حرام جانور ہیں نا ان میں اکثر میں بہت زیادہ شعور ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں, چائنیز کتے کھا رہے ہیں, ایک کتے کو ماریں گے نا 10 کتوں کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا قتل کس کا ہونے والا ہے؟ ہمارا. وہ بہت سخت اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کی آوازیں دیکھ کے ترس آتا ہے انسان کو, کیونکہ کتا ایک ذہین جانور ہے, اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے, کھانے والا ہے مجھے, وہ خوف میں آتا ہے. اسلام نے جن حلال جانوروں کے کھانے کی اجازت دی, ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں خون بہ رہا ہے اور اسی کے قریب تم ہلا کے انجوائے کر رہی ہوتی ہے, اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلا نمبر کس کا ہے, میرا. وہ کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے پانی رکھے ہیں, پانی پیے گی, چارہ ڈالیں کھانا کھائے گی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ان جانوروں پہ کہ جب تک گلے پہ چھری نہیں چلتی ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. ہاں, قصائی اناڑی ہو تو ایک الگ بات ہے, وہ گرانے میں 10 بندوں کو گرا کے پھر جانور کو لٹاتا ہے. وہ قصائی بھی اناڑی ہوتے ہیں نا, بعض گرانا آتا نہیں ہے, وہ گرا کے وہ جانور بھی حیران ہوتا ہے پتہ نہیں ہو گیا رہا ہے میرے ساتھ. تو یہ بھی آپ یہ مرغیوں کو دیکھ لیں, ذبح کریں دوسری مرغی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہونے والا کیا ہے میرے ساتھ. حلال پرندے جتنے بھی ہیں ان کا یہی معاملہ ہے, لیکن حرام جانور جو ہیں درندے, ان میں اللہ نے ذہانت زیادہ رکھی ہے, ان کو احساس ہوتا ہے.